تو سر جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آکسیڈیٹو سٹریس کی وجہ سے یہ جو سارا کام خراب ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی جو فری ریڈیکلز بن رہے ہیں اور جو آپ نے کہا ہے کہ اینٹی آکسیڈنٹس ہونے چاہیے، چابی کہاں ہے؟ اگر وہ چابی کھو جائے تو کیا ہمارے دماغ پہ، ہمارے جسم پر، ہمارے دماغ کے خلیوں پر، ہمارے جسم کے مختلف ٹیشوز پر برے اثرات پڑیں گے؟ اچھا، کنجی جو ہے وہ آکسیڈیٹو سٹریس کو سمجھنے میں ہے. جیسے کہ اگر ہم اپنی سٹریس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو پھر سٹریس کو سمجھنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارے اعصاب پہ ایک بے چینی کا سا بوجھ پڑتا ہے، تو اس کو ہم سٹریس کہتے ہیں. لیکن جو ہمارے جسم کے اندر ایک فٹیگ کا جو ایلیمنٹ ہے، جس سے کافی چڑچڑا پن بھی آتا ہے، اور یہ کئی دفعہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر جسم میں اگر سوجن کا کہیں پروسیس ہو تو بہت زیادہ آکسیڈیٹو سٹریس پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ سوجن جو ہے تا دیر رہے، یعنی کرونک ہو کسی وجہ سے، تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسے کہ آرتھرائٹس ہے، جیسے جوڑوں کا لوگوں کا درد ہوتا ہے، یا لوگ اگر صبح اٹھتے ہیں تو ان کے جوڑ درد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ جو سوجن کا جو پروسیس ہے ان کے جوڑوں میں، یہ ریگولر بنیادوں پر صبح اٹھتے ہوئے فیل اگر ہوتا ہے تو اس کا تدارک اسی وقت کر لینا چاہیے، کیونکہ عام طور پر پہلے یہ جوڑوں کا درد صبح جاگتے ہوئے تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پھر ایسا نہیں ہوتا، پھر یہ ہر وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کوئی انفیکشن ہو تو اس سے بھی ہماری آکسیڈیٹو سٹریس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو فری ریڈیکلز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ہمارے خلیوں کے باہر اور ٹیشوز کے اندر. اور یہ جو فری ریڈیکلز ہیں، یہ ان کا اپنا بریک اپ ہو گیا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک ادھورا پن ہوتا ہے، اور ان کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے وقتی طور پر. ان کو اپنا جو رجحان ہے کسی سے منسلک ہونے کا جو ایک پہلو ہے فری ریڈیکلز میں، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جب وہ ہماری ہیلدی ٹیشو کے ساتھ منسلک ہونے لگتے ہیں تو ہماری ہیلدی ٹیشو انہیلدی ہو جاتی ہے. یہاں جو اینٹی آکسیڈنٹس کا رول ہے وہ بہت اہم ہے، اور ہمارے جسم خود بھی اینٹی آکسیڈنٹ ضرورت کے مطابق پیدا کرتا ہے. لیکن اگر ہم کانشیسلی اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو پہلے سے ہی مہیا کر دیں، ریڈی میڈ اینٹی آکسیڈنٹ، جیسے لوگ وٹامن لیتے ہیں، یا جو بیریز ہیں، بلو بیریز یا اس طرح کی چیزوں میں یہ بہت اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہیں، تو ان کے اندر پھر ایک صلاحیت ہوتی ہے قربانی دینے کی. اینٹی آکسیڈنٹ کے جو مالیکول ہیں یہ قربانی اپنی دے کے ہمیں بچا لیتے ہیں. جیسے ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں ہمارے لیے قربانی دے کے تو ہمیں بچا لیتی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ ہماری آرمڈ فورسز ہیں. اور یہ جسم کے اندر یہ جو ایک ٹاکسنز کا نظام پیدا ہوتا ہے، اس ٹاکسنز کو وائپ آؤٹ کرنا، اس ٹاکسنز کو ساتھ ساتھ نپٹاتے جانا ان اینٹی آکسیڈنٹس کا کام ہے. اور یہ جو فری ریڈیکلز ہیں، ان کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جتنے بھی نشے ہوتے ہیں، جتنی بھی ڈرگز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جسم میں یہ فری ریڈیکلز بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی کچھ جینیاتی وجوہات ہیں، سب میں نہیں، لیکن کچھ لوگوں میں نشہ کرنے کی وجہ سے یا شراب پینے کی وجہ سے فری ریڈیکلز بہت پیدا ہوتے ہیں. جیسے الکوہلزم میں ایلڈیہائڈز بہت بڑھ جاتے ہیں، تو ایلڈیہائڈ ایک فری ریڈیکل ہے. فری ریڈیکل کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آوارہ کیمیکل ہے، جو جدھر چھو جاتا ہے ادھر نقصان دیتا ہے، کیونکہ یہ زہریلا ہے. اسی وجہ سے اس کو ہم ٹاکسک کہتے ہیں. اسی وجہ سے جو لوگ شراب کے نشے میں دھت نظر آتے ہیں تو ہم ان کو انٹاکسیکیٹڈ کہتے ہیں. جو ڈرنک ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سو رہے ہیں، تو جو ڈرنک ہوتے ہیں وہ سو نہیں رہے ہوتے، وہ انٹاکسیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ٹاکسک سٹیٹ میں ہوتے ہیں. وہ ٹاکسک سٹیٹ میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم میں ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے. اور اگر آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، یقیناً آپ ڈاکٹر ہیں، تو کیٹو ایسیڈوسس جو ڈائبٹیز میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک ٹاکسک کنڈیشن ہے. اس میں بھی فری ریڈیکلز ہوتے ہیں، کیٹونز ہوتے ہیں،
جو کہ انسان کو مدہوش کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ڈفرینشیل ڈائگنوسس جو ڈاکٹرز کو کرنے کا موقع ملتا ہے وہ بٹوین ڈائبٹیز اینڈ الکوہلزم ہوتا ہے، کہ کوئی مریض ہے جو کہ بے ہوش پایا گیا ہے کسی سڑک کے کنارے اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور وہ اول فول باتیں کر رہا ہے، تو بعض اوقات پولیس پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے آتی ہے اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آیا اس کو ڈائبٹیز ہے یا الکوہلزم ہے یا دونوں چیزیں ہیں. تو یہ ایک ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہوتا ہے جو کہ عام آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ الکوہلک اور ڈائبٹک جو کیٹو ایسیڈوسس ہوتا ہے اس میں فرق عام آدمی نہیں کر سکتا. آج پھر پی کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.